کہ اللہ آپ مردوں کو دوبارہ زندہ کیسے کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اولم تؤمن، ابراہیم آپ کو ایمان نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی ایمان تو ہے، تسکین قلب بھی چاہتا ہوں کہ مجھے میرے دل کو اطمینان ہو جائے، جو میں نے ابھی بتایا نا یقین کے 3 درجے، کہ علم الیقین بھی تھا، عین الیقین بھی تھا، وہ کہتے ہیں میں حق الیقین کا درجہ چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ یہ واقعہ رونما ہو تاکہ میرا یقین اس کے اوپر مزید پختہ ہو جائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ 4 پرندے لیں اور ان 4 پرندوں کو پالیں، اور اتنا پالیں، اتنا ان کو اپنے ساتھ مانوس کریں کہ آپ ان پرندوں کو ان کا نام لے کر بلائیں تو وہ پرندے بھاگے دوڑے آپ کے پاس چلے آئیں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا، 4 پرندے انہوں نے لیے اور ان کی پرورش کرنا شروع کر دی۔ اب وہ پرندے کون سے تھے، کیا کیا تھے، قرآن اور صحیح احادیث میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، جیسا کہ میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ بعض روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان میں سے ایک مرغ تھا، ایک کبوتر تھا، ایک کوہ تھا اور ایک مور تھا۔ اور اگر واقعتاً یہی 4 پرندے تھے تو انسان کی طبیعت سے ان کی بڑی مناسبت ہے۔ کبوتر جو ہے اس کے اندر دنیا کی بڑی محبت ہوتی ہے۔ کبوتر اگر آپ نے پالے ہوں یا گھروں میں رکھے ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ہر وقت اپنی گردن کو اکڑا کر رکھتے ہیں، اور بڑا مطلب ایک عجیب سی ان کی زندگی ہے، عجیب سی ان کی ایک لائف ہوتی ہے، تو ان کے اندر دنیا کی محبت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ انسان کے اندر بھی دنیا کی محبت بہت زیادہ ہے۔ مرغ کو اگر آپ دیکھیں تو مرغ کے اندر ہیجان بہت زیادہ ہوتا ہے، شہوت بہت زیادہ ہوتی ہے، انسان کی بھی یہی کیفیت ہے۔ مور کو اگر آپ دیکھیں تو مور کے اندر تکبر بہت زیادہ ہے، انسان کے اندر بھی تکبر ہے کہ جب ذرا وہ اپنی مستی میں آتا ہے تو ناچنا شروع کر دیتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے، لیکن جب اس کی نظر اپنے پاؤں پر پڑتی ہے تو فوراً اپنے پر وہ سمیٹ لیتا ہے، ناچنا بند کر دیتا ہے۔ اور کوہ جو ہے، کوے کی طبیعت کے اندر حرص ہے، لالچ ہے بہت زیادہ۔ انسان کی طبیعت کے اندر بھی حرص اور لالچ بہت زیادہ ہے کہ کبھی ختم نہیں ہوتی ہے۔ تو بہرحال انہوں نے 4 پرندے پالے اور جب وہ 4 پرندے اتنے مانوس ہو گئے کہ ابراہیم علیہ السلام ان کو نام لے کر بلاتے تھے تو وہ 4 پرندے بھاگے دوڑے آتے تھے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اب ان 4 پرندوں کو ذبح کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان 4 پرندوں کو ذبح کیا، پھر حکم ہوا کہ اب ان کا گوشت بنائیں، گوشت بنایا، گوشت بنانے کے بعد ان کا قیمہ بنائیں، قیمہ بنایا، اور فرمایا کہ 4 پرندوں کا قیمہ آپس میں مکس کر دیں، مکس کر دیا، اور پھر یہ حکم ہوا کہ اب ان کو مختلف جگہ پر رکھ دیں، مختلف جگہ پر بھی رکھ دیا۔ اب اللہ پاک نے فرمایا کہ اب دیکھو ہم اپنی تمہیں قدرت کا مظاہرہ دکھاتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ ایک ایک پرندے کو اس کا نام لے کر بلائیں۔ ایک پرندے کو اس کا نام لے کر بلایا، وہ جو قیمہ مکس ہوا تھا، مختلف جگہوں پر رکھا ہوا تھا، اس پرندے کے قیمے کے ذرات اٹھے، وہ آپس میں ملے، گوشت کا لوتھڑا بنا، ادھر اس کی ہڈیاں بنی اور گوشت وہ اس کے اوپر آ کر چڑھ گیا، اور وہ 4 پرندے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے زندہ ہو کر کھڑے ہو گئے۔ تو اللہ پاک نے یہ ان کو مشاہدہ کروا دیا کہ ایسے ہم مردوں کو جو ہے وہ دوبارہ زندہ کریں گے۔ یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کو اتنے لمبے پروسیجر اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سورہ یاسین یاد ہے نا، اس کی آخری آیت کیا ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ کر لیتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں ہو جا، وہ کام فوراً ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اتنا لمبا چوڑا پروسیجر اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو صرف مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک مثال یہاں پر بیان فرما دی ہے کہ تاکہ تم لوگوں کا ایمان اور تم لوگوں کا عقیدہ اس بات پر مضبوط ہو جائے کہ ہاں ہماری یہ دنیا کی زندگی ایک دن ختم ہو جانی ہے، اور اس کے بعد ہم سب نے دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم نے پیش ہونا ہے۔ یہ جو آیات